میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پولیس والوں کی رپورٹ کے مطابق میرے موکل اور اس کے مقدمے کے ملزم شاکر علی کو 4 بجے گرفتار کیا گیا تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے 3:30 سے 4 بجے تک آپ مقتول کے آستانے میں کیا کرتے پھر رہے تھے؟ میں نے یہ سوال اسے کنفیوز کرنے کے لیے کیا تھا۔ میرے استفسار پر وکیل استغاثہ نے بھی تیکھی نظر سے مجھے دیکھا۔ انکوائری آفیسر نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، نہ تو یہ آپ کا پہلا مقدمہ ہے اور نہ ہی میں نے پہلے کیس کی تفتیش کی ہے۔ جائے واردات پر پہنچنے کے بعد پولیس جو کارروائی کرتی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ظاہر ہے میں موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، میری اطلاعات اور معلومات کے مطابق آپ کا تھانہ جائے واردات سے زیادہ فاصلے پر نہیں، آپ چند منٹ میں وہاں پہنچ سکتے ہیں، پھر آپ کو اس کام کے لیے آدھا گھنٹہ کیوں لگا، اور وہ بھی قتل کے واقعے کے سلسلے میں؟ پولیس کے پاس کوئی چراغی جن نہیں ہوتا کہ پلک جھپکتے میں کام ہو جائے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، ہمارے کام کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ہمیں تھانے سے نکلنے کے لیے کچھ ابتدائی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے ہم بروقت جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے۔ آپ کے ساتھ اور کون تھا یا تھے؟ میرے علاوہ 2 کانسٹیبلز تھے۔ آپ لوگوں نے جائے وقوع پر کیا دیکھا؟ جب ہم چمن شاہ کے آستانے پر پہنچے تو وہاں مقتول کی بیوی میڈم نادرہ، انیک، نازیہ اور جمشید موجود تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول کی لاش ریسٹ روم میں پڑی ہے۔ میں مذکورہ ریسٹ روم میں پہنچا تو مقتول کو نیم برہنہ حالت میں مردہ پایا۔ اس کے سینے پر 2 سوراخ کی موجودگی اس کے قتل کی کہانی سنا رہی تھی۔ کیا آپ نے مقتول کی لاش دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہا، یا اس تصدیق کے سلسلے میں آپ نے کوئی جدوجہد بھی کی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے بیزاری سے مجھے دیکھا اور جواب دیا، ویسے تو ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تصدیق کی خاطر مقتول کی لاش کو ہلا جلا کر اس کا ضروری معائنہ کیا تھا۔ مجھے ایک بھی وائٹل سائن نہیں مل سکا۔ اس معائنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ مقتول کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا ہے؟ جی ہاں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا، اس یقین کے ساتھ آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مقتول چمن شاہ کی موت کا ذمہ دار میرا موکل شاکر علی ہے؟ میرے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ وہ ایک نظر وکیل استغاثہ کو دیکھنے کے بعد بولا، نہیں جناب، میں نے قاتل تک پہنچنے یعنی اسے نامزد کرنے کے لیے تفتیش کی ہے۔ اس کے بعد ہی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ کیا آپ نے جائے وقوع پر انگلیوں کے نشانات اٹھانے کا بندوبست کیا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر اس کارروائی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ مقتول کے کمرے میں مختلف جگہوں پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ کیا صرف میرے موکل کے فنگر پرنٹس؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، وہ گڑبڑا گیا، وہاں کچھ اور لوگوں کی انگلیوں کے نشانات کا سراغ بھی ملا تھا، جن میں مقتول کا نائب انیک، آفس بوائے جمشید اور ریسیپشنسٹ نازیہ شامل ہیں۔ حتیٰ کہ میڈم نادرہ کے فنگر پرنٹس بھی 1-2 جگہوں سے حاصل ہوئے ہیں۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض فنگر پرنٹس کی بنا پر میرے موکل کو قاتل نہیں گردانا جا سکتا۔ اگر قاتل کا یہی فارمولہ ہے تو پھر اس ذیل میں دیگر مذکورہ افراد کا نام بھی آ سکتا ہے۔ انکوائری آفیسر جلدی سے بولا، ملزم کے قاتل ہونے میں اس لیے کوئی شبہ نہیں کہ آلہ قتل اس کے بیگ سے برآمد ہوا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ نے تصدیق کی ہے کہ اسی ریوالور کی مدد سے مقتول کے سینے میں 2 گولیاں اتاری گئی تھیں، اور اگر مذکورہ ریوالور آپ کے لباس یا بیگ سے برآمد ہوتا تو آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق یہ قتل آپ نے کیا ہوتا۔ میں نے ہاتھ سے جارحانہ انداز میں کہا۔ وہ گڑبڑا گیا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وکیل صاحب، میں بلا چمن شاہ کو کیوں قتل کروں گا؟ میں نے کوئی فتویٰ جاری کیا ہے، نہ ہی کوئی فیصلہ صادر کر رہا ہوں۔ میں نے وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کو یک کے بعد دیگرے دیکھنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو آپ کے بیان کردہ اصول کی ہمہ گیری عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ آلہ قتل چونکہ میرے موکل کے بیگ سے برآمد ہوا ہے اس لیے وہی قاتل ہو سکتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے بغلے جھانکنے لگا۔ میں نے میز پر رکھا سلوفین بیگ اٹھایا۔ آلہ قتل سائلنسر اس بیگ میں موجود تھا۔ میں نے وہ بیگ تفتیشی آفیسر کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، کیا اس ریوالور پر بھی ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، پھر ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس چالاک شخص نے ریوالور بیگ میں رکھنے سے پہلے اسے اچھی طرح صاف کر دیا تھا۔ کیا آپ نے میرے موکل کو آلہ قتل کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، وہ اکلایا۔ پھر آپ کس بنیاد پر صاف کر دیا تھا کہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ کی بات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو یہ کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میں اپنی بات میں تھوڑی تبدیلی کرتا ہوں۔ پھر اس نے ایک نظر جج کو دیکھا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ملزم نے واردات کے بعد آلہ قتل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات کو صاف کر دیا ہوگا، اس لیے فنگر پرنٹس اٹھاتے وقت ہمیں ریوالور پر اس کی انگلیوں کے نشانات کا سراغ نہیں مل سکا۔
انکوائری آفیسر نے بڑی خوبصورتی سے بات نبھا دی تو میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، گرفتاری کے بعد آپ نے ملزم کے ہاتھوں کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تھا؟ ایک لمحے کا توقف دینے کے بعد میں نے اضافہ، اس سلسلے میں ایک مخصوص قسم کا کیمیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں مجھے معلوم ہے، اس ٹیسٹ کو پریفن ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس ٹیسٹ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں محسوس نہیں کی ضرورت؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ شواہد کے مطابق ملزم 2:15 بجے لنچ کے لیے آستانے سے نکل گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے لگ بھگ 15 منٹ مقتول کے کمرے میں گزارے تھے۔ پھر جب وہ لنچ سے واپس آیا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ 2:15 بجے سے 4 بجے تک اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا اور اس دوران میں اس نے کھانا بھی کھایا تھا۔ ظاہر ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں اس نے ہاتھ ضرور دھوئے ہوں گے۔ اس صورت میں اس کے ہاتھوں پر سے بارود کے ذرات بھی صاف ہو گئے ہوں گے، جو پیرافن ٹیسٹ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کے پیش نظر ہم نے ملزم کا مذکورہ ٹیسٹ نہیں کروایا۔ انکوائری آفیسر کی دلیل میں اچھا خاصا وزن موجود تھا، لہٰذا اس سلسلے میں نے اسے زیادہ جرا نہیں کی اور مزید چند سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اگلا گواہ آستانے پر کام کرنے والا آفس بوائے جمشید تھا۔ جمشید کی عمر 25-26 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک مناسب صورت اور دراز قد شخص تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروایا۔ وہ بولتے ہوئے تھوڑا سا اٹکتا تھا، شاید اس کی زبان کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم تھی۔ ایسے مسائل عموماً پیدائشی ہوتے ہیں اور اکثر معاملات میں ناقابل علاج بھی۔ میں یہاں پر جمشید کی گفتگو عام اور سادہ انداز میں پیش کروں گا، ورنہ اٹکنے کا سلسلہ آپ کے لیے الجھن کھڑی کر دے گا۔ جمشید کا بیان مکمل ہو چکا تو وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرا کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے گواہ والے کٹہرے کے نزدیک آ کر پہلا سوال کیا، مسٹر جمشید، تم چمن شاہ کے آستانے پر کب سے کام کر رہے ہو؟ کام کر رہا تھا کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، وہ سادگی سے بولا۔ اب تو چمن شاہ رہا اور نہ اس کا آستانہ اور نہ ہی میری نوکری۔ بہرحال وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے کم و بیش 1 سال تک اس آستانے پر کام کیا ہے۔ اس دوران میں تم نے چمن شاہ کو کیسا پایا؟ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں نے شاہ جی کو ٹھیک ٹھاک ہی پایا ہے، میرا مطلب تھا کہ اب تو شاہ جی مرحوم ہو چکے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم تمہاری موجودگی ہی میں آستانے پر ملازم ہوا تھا؟ اس نے اس بات میں سر کو خفیف جنبش دی۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، میری معلومات کے مطابق ملزم نے لگ بھگ 2 ماہ تک آستانے پر کام کیا، مطلب ہے آستانے کی پبلسٹی کے لیے کام کیا۔ اگرچہ یہ ایک مختصر سا عرصہ ہے، لیکن انسان کو سمجھنے کے لیے چند لمحات بھی کافی ہوتے ہیں۔ وکیل استغاثہ معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا۔ رد عمل کے طور پر گواہ نے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ گواہوں کی الجھن کو دور کرتے ہوئے بولا، تمہارے نزدیک ملزم کس ٹائپ کا بندہ تھا؟ بہت ہی فضول اور واہیات، وہ کھٹ سے بولا۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ نظر میں مجھے دیکھا اور گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو مسٹر جمشید؟ ذرا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ میں وکیل استغاثہ کے زاویے کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے موکل کو تیش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سلسلے میں اس نے گواہ کو کوئی خاص بیان رٹوا رکھا ہو، لیکن میرا موکل نہایت ہی صبر و برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس قسم کے مقدمات میں سب سے زیادہ نازک اور قابل رحم پوزیشن ملزم کی ہوتی ہے۔ اسے سب کی تلخ و ترش باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ بھی نہایت ہی خاموشی کے ساتھ۔ یہ خاموشی اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے اور اسی میں اس بیچارے کا بھلا بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ میرا موکل میری ہدایات کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں گواہ نے کچھ یوں وضاحت کی، جناب میں نے ایسا بد دماغ اور مغرور شخص اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ دنیا کی ہر شے میں اسے کیڑے نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے خردبین کے لینس والی اینک پہن رکھی ہو۔ ہر چیز پر تنقیدی اپنا حق سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اس سلسلے میں ملزم نے چمن شاہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ شاہ جی نے برے وقت میں اسے سہارا دے کر جو احسان کیا تھا وہ ملزم کو زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے تھا، مگر اس نے اس کے برعکس کیا۔ پھر گواہ نے میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں کہا، اس احسان ناشناس شخص نے اپنے ہی موزن کے خون میں ہاتھ رنگ ڈالے۔ یہ احسان فراموشی کی ایک زندہ مثال ہے۔ گواہ کے ان جذباتی کلمات کے بعد وکیل استغاثہ نے جرا ختم کر دی۔ میں اپنی مخصوص سیٹ سے اٹھا اور جرا کے لیے وٹنس باکس کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ میں چند لمحات تک بڑی گہری اور خاموش نگاہ سے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں جمشید سے مخاطب ہوا، مسٹر جمشید، لگتا ہے ملزم کے خلاف ایک مخصوص رنگ کا بیان رٹنے میں تمہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے۔ کیا اس محنت و مشقت کے لیے تمہیں کوئی معاوضہ وغیرہ بھی دیا گیا ہے؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ کی احتجاجی آواز سے عدالت کا کمرہ گونج اٹھا۔ جج سمیت حاضرین عدالت نے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ اس نے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی معزز گواہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گمراہ؟ میں نے وکیل استغاثہ کے الفاظ دہرائے اور دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، جناب عالی،
میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میرے الفاظ سے حیرت ٹپکتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، آپ نے معزز گواہ پر رشوت لینے کا الزام لگایا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسٹر جمشید جھوٹا گواہ ہے؟ میں واقعی یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے وکیل مخالف کو سلگانے کی خاطر کہا۔ کیا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ چراغ پا ہوتے ہوئے بولا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، بیگ صاحب، آپ گواہ کو کس بنا پر دروغ گو کہہ رہے ہیں؟ کیا اس نے معزز عدالت کے سامنے کوئی غلط بیانی کی ہے؟ ایگزیکٹلی یور آنر، میں نے اپنی بات میں زور پیدا کیا، اور میں گواہ کی دروغ گوئی ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ جج، وکیل استغاثہ اور دیگر حاضرین عدالت سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں دراصل مخالف پارٹی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ڈرامائی سچویشن پیدا کر رہا تھا، ورنہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ سب کی استفساریہ نظروں کی تشفی بھی ضروری تھی، لہٰذا میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا مخاطب عزت مآب جج تھا۔ گواہ جمشید نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ مقتول چمن شاہ نے احسان عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے موکل کو اپنے آستانے پر نوکری دی تھی، لیکن احسان فراموش ملزم نے اپنے محسن کے خون میں خاط رنگ ڈالے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا گواہ نے اپنی آنکھوں سے یہ قتل ہوتے دیکھا تھا؟ بات ختم کرتے ہی میں نے تیز سوالیہ نظروں سے گواہ جمشید کو گھورا۔ وہ بکھلا گیا اور اضطراری انداز میں بولا، میرا مطلب ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے ملزم نے قتل کی واردات کی ہے تو وہ آج کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کی بے ربط باتیں اس کی الجھن زدہ ذہنی کیفیت کی گماس تھیں۔ میں نے اسے رگیدنے کا فیصلہ کیا اور سخت لہجے میں کہا، مسٹر جمشید، اگر تم نے اپنی آنکھوں سے قتل کی اس واردات کا مشاہدہ نہیں کیا تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ ملزم نے مقتول کے خون میں ہاتھ رنگ ڈالے دروغ گوئی کے زمرے ہی میں آتا ہے۔ معزز عدالت کے سامنے سوچ سمجھ کر زبان کھلنا چاہیے۔ وہ قدرے سہم گیا۔ جی، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکا۔ گواہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ملزم کو چمن شاہ کے قتل کے الزام میں عدالت تک لایا گیا ہے۔ وکیل استغاثہ کی لیپا پوتی بعد از وقت تھی۔ میں نے اس کے زخم پر نمک چھڑکتے ہوئے نہایت ہی سادگی سے کہا، اس وضاحت کے لیے بہت بہت شکریہ میرے فاضل دوست۔ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر جمشید، کیا تم میرے موکل سے کسی قسم کی دشمنی رکھتے ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے اپنے وکیل کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کے روبرو یہ بیان دیا ہے کہ ملزم نہایت ہی فضول اور واہیات ٹائپ کا انسان ہے۔ کیا اس کی ذات سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے؟ نہیں۔ پھر تمہارے ان خیالات کی کیا توجہ ہے؟ میں در حقیقت یہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، ملزم ہر وقت الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کے خیالات بہت خطرناک تھے۔ یہ ہر شے کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ چمن شاہ کے بارے میں بھی یہ بڑی بیہودہ باتیں کرتا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اسے کسی اندرونی طاقت نے اس موضوع کو نہ چھیڑنے کی تلقین کی ہو۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مثلاً ملزم جادو ٹونے اور تویز گنڈے پر یقین نہیں رکھتا، وہ عملیات وغیرہ کو بھی نہیں مانتا۔ اس کی باتوں کا نچوڑ یہ نکلتا تھا کہ اس کے نزدیک چمن شاہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنی دکانداری چمکا رہا تھا۔ اسے احسان فراموشی اور کمظرفی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ گواہ نے بڑی خوبصورتی سے مقتول کی ذات کے ایک پہلو کو کیموفلاج کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بھی اس حوالے سے اسے کریدنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ چمن شاہ کی ذات کا وہ پہلو ہمارے کیس کا حصہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، تم نے میرے موکل کے جن خیالات کو فضول، واہیات اور بیہودہ گردانا ہے وہ تمہاری ذاتی رائے ہے۔ تم اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر کسی شخص کو تنقید کا ہدف نہیں بنا سکتے۔ ممکن ہے دوسروں کی نظر میں تمہارے خیالات انتہائی فضول اور ضعیف الاعتقادی کی مثال ہوں۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے موکل نے لگ بھگ 2 ماہ تک چمن شاہ کے آستانے پر ملازمت کی ہے۔ اس دوران میں اگر تمہیں اس کی ذات سے کوئی نقصان پہنچا ہو یا اس نے کبھی تمہاری دل آزاری کی ہو تو بتاؤ۔ یہ سوال آپ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، اور میرا جواب یہ ہے کہ ذاتی طور پر مجھے ملزم سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں۔ میں نے اپنے سوالات کے رخ کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے گواہ جمشید سے پوچھا، مسٹر جمشید، تم مقتول کے آستانے پر کس نوعیت کی ملازمت کرتے تھے؟ عام معزز اور مہذب الفاظ میں مجھے آفس بوائے کہہ لیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، حالانکہ نہ تو میں بوائے ہوں نہ ہی شاہ جی کا آستانہ کوئی آفس تھا۔ پھر وہ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، آپ مجھے ایک چپڑاسی سمجھ لیں، میں چھوٹے موٹے ہر قسم کے کام کرتا تھا۔ میں صرف تمہارے ایک کام کو فوکس کرتا ہوں تاکہ تمہیں جواب دینے میں آسانی رہے، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اس لیے جو بھی بولنا اچھی طرح سوچ سمجھ کر بولنا۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ وکیل استغاثہ متجب انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے گواہ جمشید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آستانے کا سٹاف اور مقتول کے لیے لنچ کا بندوبست تم ہی کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ میری ڈیوٹی تھی۔
اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں ایک قریبی ہوٹل سے کھانا لے کر آتا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے مقتول لگ بھگ 1:30 بجے لنچ کرتا تھا۔ آپ کو کسی نے بالکل درست بتایا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں پہلے شاہ جی کے لیے ہی کھانا لاتا تھا، وہ 15-20 منٹ میں لنچ سے فارغ ہو جاتے تھے۔ میں ان کے جھوٹے برتن اٹھا لیتا تو وہ چھوٹے کمرے ریسٹ روم میں آرام کرنے چلے جاتے۔ کیا یہ مقتول کا روز کا معمول تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ باقاعدگی کے ساتھ کیلولا کرتے تھے۔ تم لوگ کتنے بجے لنچ کرتے تھے؟ کم و بیش 2:30 بجے، اس نے جواب دیا۔ گویا تمہیں ایک مرتبہ کھانا لینے کے لیے ہوٹل پر جانا پڑتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، تم تمام کھانا ایک ہی بار میں کیوں نہیں لے آتے تھے؟ انیق صاحب کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس نے عام سے لہجے میں بتایا۔ ان کا خیال تھا کہ 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد تو کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دوسرے اس کا اصل ذائقہ بھی برقرار نہیں رہتا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں تو نوکر ہوں جی۔ شاہ جی نے مجھے اپنی اور اپنے اسٹاف کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ یہ لوگ مجھے اگر 10 مرتبہ بھی کھانا لانے، چائے لینے بھیجتے تو میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وفادار خدمتگار کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے ستائشی نظر سے گواہ کو دیکھا۔ میں ان ہلکی پھلکی باتوں سے اسے ایک مخصوص مقام تک لانا چاہتا تھا، اور میں اس کی بے خبری میں اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب رہا تھا۔ میں نے کہا، مسٹر جمشید، تمہاری یادداشت کیسی ہے؟ میرے خیال میں تو بہت اچھی ہے۔ کیوں؟ ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وقوع کے روز ملزم نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ وہ ایک لمحہ آنکھیں بند کیے کھڑا رہا، پھر بڑے وثوق سے بولا، بلو جینز اور دھاری دار شرٹ۔ میں نے تصدیقی انداز میں اپنے موکل کی طرف دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں گواہ جمشید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر جمشید، وقوع کے روز بھی تم نے مقتول کو مقررہ وقت پر ہی لنچ کروایا تھا؟ جی ہاں، بالکل 1:30 بجے میں نے شاہ جی کا کھانا لگا دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، مسٹر جمشید، وقوع کے روز ملزم کتنے بجے آستانے پر آیا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت 2 بج رہے تھے۔ تم اپنے لیے کھانا لے آئے تھے؟ نہیں، میں کھانے کے لیے ہوٹل کی طرف جانے ہی والا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے مقتول کے جھوٹے برتن سمیٹ لیے تھے؟ جی ہاں، میں اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہی اپنے لیے کھانا لینے جاتا تھا، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مسٹر جمشید، استغاثہ کے مطابق جب ملزم آستانے پر پہنچا تو مقتول کے اسسٹنٹ انیق نے اسے اطلاع دی تھی کہ مقتول ملزم سے ملنا چاہتا ہے، بلکہ اس نے ملزم کو اپنے پاس طلب کیا تھا۔ ایک لمحہ کا وقفہ دے کر میں نے گواہ سے پوچھا، تم سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا انیق نے تمہارے سامنے ملزم سے یہ بات کی تھی؟ اس نے نفی میں گردن کو جھٹکا اور بولا، نہیں جناب، میں اس وقت کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ مسٹر جمشید، میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب تم کھانا لے کر واپس آئے تو کیا ملزم آستانے پر موجود تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ لنچ کے لیے آستانے سے نکل چکا تھا۔ تم کتنی دیر کے بعد واپس آئے تھے؟ 15-20 منٹ کے بعد، یا 1-2 منٹ سے زیادہ لگا ہوگا، یا 1-2 منٹ اس سے زیادہ لگا ہوگا، وہ پر سوچ انداز میں بولا۔ آستانے پر آ کر مجھے پتا چلا کہ وہ چند منٹ پہلے وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ کیا ملزم آپ لوگوں کے ساتھ لنچ نہیں کرتا تھا؟ نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ایک وجہ تو اس کی دماغی ٹیر ہے، وہ ناپسندیدہ نظروں سے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا مزاج کسی سے ملتا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ لنچ نہ کرنے کا یہ بھی سبب تھا کہ اس کے کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ کبھی وہ کھانا کھانے کے بعد ہی آستانے پر پہنچتا تھا اور کبھی 3-4 بجے تک بھوکا رہتا۔ آپ اسے سنکی یا موڈی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، مسٹر جمشید، تم لوگوں نے وقوع کے روز حسب معمول 2:30 بجے ہی کھانا کھایا تھا؟ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے سوال کیا، وقوع کے روز چمن شاہ کی بیوی آستانے پر آئی تھی، ذرا سوچ کر بتاؤ وہ کتنے بجے وہاں پہنچی تھی؟ میڈم نادرہ 2:45 بجے آستانے پر آئی تھی۔ کیا وہ روزانہ اسی وقت آستانے پر آتی تھی؟ وہ روزانہ نہیں آتی تھی، اس نے جواب دیا۔ ہفتے میں 1-8 مرتبہ ان کا چکر لگتا تھا، اور اس آمد کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا۔ میڈم نادرہ آستانے میں داخل ہوتے ہی مقتول کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ظاہر ہے، کون روک سکتا ہے؟ وہ بے چارگی سے بولا، وہ جب بھی آتی سیدھی شاہ جی کے کمرے میں چلی جاتی۔ وقوع کے دن جب وہ وہاں پہنچی تو ہمارا لنچ اختتامی مراحل میں تھا۔ انیق صاحب نے ان کے احترام میں اٹھنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور شاہ جی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں دریافت کیا۔ کٹہرے میں کھڑے گواہ نے ایک جھجری لی اور سراسیمہ آواز میں بتانے لگا، میڈم نادرہ جیسے تیزی سے شاہ جی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس بھی پلٹ آئیں، اور باہر آ کر انہوں نے ایک خوفناک انکشاف کیا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور گمبھیر لہجے میں کہا، مسٹر جمشید، وہ خوفناک انکشاف یہی تھا کہ چمن شاہ اپنے حجرے میں نیم برہنہ اور مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر کسی سائلنسر لگے ریوالور سے 2 سفاک گولیاں اتار دی گئی تھیں۔ جی ہاں، جی ہاں، اس نے بڑی شدت سے اس بات میں سر جھٹکا۔ میں نے دریافت کیا، کیا اس وقت تک ملزم لنچ کر کے واپس آستانے پر آ چکا تھا؟
نہیں، وہ 4 بجے کے قریب واپس آیا تھا، اس نے جواب دیا، جو شاید یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، میڈم نادرہ نے مقتول کے حجرے سے باہر آنے کے بعد کس قسم کے اقدامات کیے تھے؟ اس نے چند لمحات تک سوچنے کے بعد جواب دیا، میڈم نے ہمیں جو سنسنی خیز اطلاع دی اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور ہم بے اختیار شاہ جی کے حجرے کی طرف بڑھ گئے۔ میڈم نادرہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھیں۔ ہم نے شاہ جی کے ریسٹ روم میں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کا ذکر میڈم نے کیا تھا۔ شاہ جی واقعی وہاں نیم برہنہ مردہ حالت میں پڑے تھے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میڈم ہم سب کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور اس سانحے کے بارے میں تفتیش کرنے لگی۔ ظاہر ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس دوران میں تو آستانے سے باہر تھا، اس لیے میڈم کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ یہی حالت نازیہ کی بھی تھی، البتہ انیک کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہمارے آستانے کا وہ واحد شخص تھا جس نے شاہ جی کو آخری مرتبہ زندہ دیکھا تھا۔ میں جب برتن سمیٹ کر باہر آیا تو انیک شاہ جی کے حجرے میں داخل ہوا تھا۔ انیک نے میڈم کے مختلف سوالات کے جواب دیے۔ انہی جوابات میں ایک انکشاف یہ بھی تھا کہ اس کے باہر آنے کے بعد ملزم شاہ جی سے ملنے ان کے حجرے میں گیا تھا اور اس نے آ کر بتایا تھا کہ شاہ جی اپنے دفتری حصے میں موجود نہیں، جس سے یہی نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وہ اپنے ریسٹ روم میں آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ ریسٹ روم کا دروازہ بھی بڑا ہوا پایا گیا تھا، اور اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ مقتول چمن شاہ کو میرے موکل نے قتل کیا ہے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ بڑی گہری سنجیدگی سے بولا، حالات اور واقعات تو اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ انیک صاحب شاہ جی کے بھروسے کے آدمی ہیں اور برسوں کے آزمائے ہوئے ہیں، ان پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آخری مرتبہ چمن شاہ کو ان کے حجرے میں زندہ سلامت دیکھا تھا۔ ان کے بعد ملزم شاہ جی سے ملنے اندر گیا اور بس، پھر کسی بندے بشر نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ وہ سانس لینے کے لیے ذرا سا خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں جب ہوٹل سے کھانا لے کر واپس آیا تو ہم سب مل کر کھانے میں مصروف ہو گئے اور اس وقت تک کھانے کی میز پر موجود رہے جب تک میڈم نادرہ آستانے پر آ نہیں گئی۔ اس کے بعد کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ گواہ کٹہرے میں کھڑا گہری سانسیں لینے لگا۔ اس نے اپنے بیان کو خاصا تفصیل سے بتایا تھا۔ میں نے اسے ذرا موقع دینا مناسب نہ سمجھا اور اگلا سوال داغ دیا۔ مسٹر جمشید، تم نے بتایا ہے کہ جب میڈم نادرہ نے ماہر عملیات چمن شاہ کی عبرتناک موت کی اطلاع دی، اس وقت تک ملزم کھانا کھا کر واپس آستانے پر آ چکا تھا۔ اس دوران میں تمہاری میڈم نے کیا چارہ جوئی کی؟ میڈم نادرہ اپنے شوہر چمن شاہ کی موت پر بہت بوکھلائی ہوئی تھی، استغاثہ کے گواہ جمشید نے بتایا۔ وہ پہلی فرصت میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ چمن شاہ کو قتل کس نے کیا ہے۔ ان اوقات میں آستانے پر جو حالات و واقعات پیش آئے وہ ملزم کی طرف اشارہ کرتے تھے، لہٰذا میڈم کو اسی شخص کی تلاش تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس ہوٹل میں لنچ کرنے گیا ہے۔ بہرحال مجھے پھر بھی دوڑایا گیا۔ میں نے آستانے کے نزدیک واقع 2-3 ہوٹل چھانک لیے، مگر ملزم مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں ناکام و نامراد واپس آ گیا اور آستانے پر پہنچنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس دوران میں پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ ان لمحات میں میڈم نادرہ بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شوہر کی موت کا غم تو انہیں تھا ہی، لیکن انہوں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور پولیس کو فون کر دیا۔ میں نے سوال کیا، مسٹر جمشید، کیا پولیس تمہاری موجودگی ہی میں آستانے پر پہنچی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی ہاں، میں اس وقت وہیں تھا۔ میں نے پوچھا، پولیس نے آستانے پر آ کر کس قسم کی کارروائی کی؟ انہوں نے سب سے پہلے چمن شاہ کی لاش کا معائنہ کیا، گواہ نے بتایا۔ اسی دوران میں نے بتایا گیا کہ شاہ جی کو ملزم یعنی شاکر علی نے قتل کیا ہے۔ میں نے تیز آواز میں پوچھا، پولیس کو یہ بات کس نے بتائی تھی؟ چمن شاہ کے اسسٹنٹ انیک صاحب نے، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک اہم انکشاف تھا، لیکن میرے لیے کچھ زیادہ غیر متوقع نہیں تھا۔ یہی شخص میرے موکل کو شاہ جی کے پاس بھیجنے والا تھا۔ وہ اس قسم کی بات کر سکتا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، مسٹر جمشید، انیک کے انکشاف پر پولیس کا کیا رد عمل تھا؟ وہ ملزم کے بارے میں کرید میں لگ گئے تھے۔ انیک صاحب نے انہیں ملزم کے بارے میں تمام ضروری معلومات فراہم کی، مثلاً اس کا گھر کہاں ہے، یہ کب آستانے پر آتا ہے، کب واپس جاتا ہے، اس کے کام کی نوعیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پولیس کو جب یہ پتہ چلا کہ ملزم لنچ کے بعد واپس آستانے پر آتا ہے تو انہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آیا، آج اسے خلاف معمول اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ انیک صاحب اس کے قتل میں ملوث ہونے کی بات کر چکے تھے، لہٰذا پولیس کا خیال تھا کہ وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ قاتل جائے واردات سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جو سب انسپیکٹر اس معاملے کی تفتیش کے لیے آیا تھا، اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد سیدھا اختر کالونی شاکر کے گھر جائے گا۔ کیا سب انسپیکٹر نے اپنے کہے پر عمل کیا تھا؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، استغاثہ کے گواہ نے بتایا۔ جائے واردات پر تفتیش ابھی جاری تھی کہ ملزم خود ہی واپس آ گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، ملزم کی واپسی سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس واردات میں ملوث نہیں تھا، سب انسپیکٹر کے فارمولے کے مطابق، ورنہ وہ ادھر کا رخ نہ کرتا۔ جی، وہ فارمولہ تو یہی بتاتا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن ملزم کی واپسی سے قبل ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ اس پر قانون کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی۔ کیسا واقعہ؟ میں نے چونک کر پوچھا۔
اس نے بتایا ملزم اپنا بیگ نازیہ کے پاس رکھوا گیا تھا۔ جب پولیس نے اس بیگ کی تلاشی لی تو آلہ قتل برآمد ہو گیا، سائلنسر لگا ریوالور۔ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ ملزم کے بیگ کی تلاشی لی جائے؟ پولیس کو یہ مشورہ انیق صاحب ہی نے دیا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر جمشید، تم اپنی مضبوط یادداشت کو ثابت کر چکے ہو، اب ذرا یہ بھی بتاؤ کہ وقوعہ کے روز جب میڈم نادرہ آستانے پر پہنچی تو اس نے کون سا اور کس رنگ کا لباس ضبطاً کر رکھا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، میڈم نادرہ نے اس روز فیروزی ساری باندھ رکھی تھی جس کا بارڈر خاصا چوڑا تھا۔ یہ بات مجھے اس لیے بھی یاد رہ گئی کہ فیروزی ساری پر سنہرا بارڈر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے مزید 2-3 سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔ جج نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ پہلی باقاعدہ سماعت پر میں نے موکل کی ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی نہ ہوئی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، خاص طور پر جب ملزم مفلوک الحال اور مدعی صاحب حیثیت اور طاقتور ہو۔ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو موکل کی ماں منیرہ بیگم بھی ساتھ تھی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، بیگ صاحب، آپ نے گواہ پر جرا تو بہت بھرپور کی ہے۔ مجھے امید ہے جیت ہماری ہوگی، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ شاکر کی ضمانت ہو جاتی۔ وہ گھر پر آ جاتا تو میرے دل کو قرار آ جاتا۔ وہ ایک ماں تھی، اور ہر ماں اپنی اولاد کے لیے جس قسم کے سچے اور گہرے جذبات رکھتی ہے اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، مگر قانون اور عدالت کا اپنا دستور ہوتا ہے۔ ان کے طور طریقے جذبات کے تابع نہیں ہوتے، یہ صرف عقلی دلائل اور واقعاتی شواہد کو مانتے ہیں۔ میں نے منیرہ بیگم کو حتی المکان تسلی تشفی دی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا بیٹا بہت جلد باعزت بری ہو جائے گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ نازیہ خاصی پریشان کھڑی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ عدالت میں حاضری دینے کا اس کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ وہ خاصی نروس اور سہمی ہوئی نظر آتی تھی۔ نازیہ کی عمر 24 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ ایک دبلی پتلی اور خوش شکل لڑکی تھی۔ اس نے پھولدار لون کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ عدالت کے اصول کے مطابق اس نے بیان ریکارڈ کروانے سے پہلے سچ بولنے کا خلف اٹھایا۔ اس کے بعد ایک مختصر بیان دے دیا۔ گواہ کے بیان کی تکمیل کے بعد وکیل استغاثہ نے نازیہ والے کٹہرے کا رخ کیا۔ مس نازیہ، وہ استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ کو مقتول چمن شاہ کے آستانے پر کام کرتے ہوئے لگ بھگ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جی، میں 8-8.5 ماہ سے وہاں کام کر رہی تھی۔ ملزم نے آستانے پر محض 2 ماہ کام کیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے سرسری انداز میں سوال کیا، آپ نے اسے کیسا پایا؟ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ میرے موکل کی نازیہ سے اچھی بنتی تھی، لہٰذا مجھے امید تھی کہ وہ میرے موکل کے خلاف کوئی لب کشائی نہیں کرے گی۔ میرا مطلب ہے کہ خواہ مخواہ کی کوئی مخالفانہ بات، جیسا کہ استغاثہ کے گواہ جمشید نے کیا تھا۔ وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں نازیہ نے دھیمے لہجے میں بتایا، جناب، میں آستانے پر آنے کے بعد زیادہ وقت اپنے کام میں مصروف رہتی ہوں۔ دوسروں سے زیادہ گھلنے ملنے کا مجھے موقع نہیں ملتا۔ میں کوشش کرتی ہوں اسٹاف کے دیگر افراد کے ساتھ اچھی رہوں، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ اچھے ہیں۔ آپ نے خاصا ڈپلومیٹک جواب دیا ہے، یہ حقیقت ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، مقتول چمن شاہ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میں سمجھی نہیں، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ وکیل استغاثہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا اشارہ ملزم کی طرف تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ ملزم اپنے دل میں مقتول کے خلاف بڑے خطرناک جذبات رکھتا تھا، اور اکثر بیشتر وہ اس پر تنقید کرتا رہتا تھا۔ کیا آپ نے چمن شاہ میں وہ تمام خامیاں محسوس کی جن کا تذکرہ ملزم کیا کرتا تھا؟ جواب دینے سے پہلے وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ پھر اس نے کہا، جناب، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، میں اپنے کام میں بے حد مصروف رہتی تھی، لہٰذا کسی کے خیالات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ جاننا یا اسے اپنے خیالات و نظریات سے آگاہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے، ملزم نے خاص طور پر چمن شاہ کے خلاف مجھ سے کبھی کسی قسم کی گفتگو نہیں کی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر متوقف ہوئی اور پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ ملزم ایک روایت شکن شخص ہے۔ وہ فرسودہ اور دقیانوسی باتوں کو نہیں مانتا۔ تعویذ، گنڈا اور چھوا چھکا اس کی نظر میں فضول چیزیں ہیں۔ یہ اپنے پاس آئے ہوئے مصیبت زدہ شخص کو بے وقوف بنانے کے کنڈے ہیں۔ ملزم در حقیقت اس معالجی طریقہ کار کے خلاف ہے۔ اس طریقہ کار کا حامل چاہے چمن شاہ ہو یا کوئی دوسرا۔ ٹھیک ہے، وکیل استغاثہ نے اس کی بات پوری ہونے کے بعد کہا، ہم ملزم کے خیالات اور نظریات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ آپ معزز عدالت کو یہ بتائیں کہ چمن شاہ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا اسے فراڈ عمل کہا جا سکتا ہے؟ یعنی کہا جا سکتا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، یہ آپ نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے ذاتی طور پر کبھی شاہ جی کو آزمایا نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ویسے جتنے پڑھے لکھے اور بڑے لوگ آستانے پر شاہ جی سے ملنے آتے تھے، انہیں اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ شاہ جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، جس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ ان کے کام میں تاثیر ہوگی۔ چلے کوئی بات نہیں، وکیل استغاثہ نے سراہنے والے انداز میں کہا،
تجربہ نہ صحیح، آپ نے اپنا مشاہدہ بیان کر دیا۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول فراڈ شخص نہیں تھا۔ ذرا وقفہ دے کر اس نے گواہ سے پوچھا، مس نازیہ، مقتول کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ بس نارمل، وہ عام سے انداز میں بولی، جیسا کسی مقبول مالک کا اپنے ملازم کے ساتھ ہوتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے اب تک جو بھی سوالات کیے ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ مقتول چمن شاہ کو معتبر اور سچا عمل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ ہی اس کی یہ کوشش بھی تھی کہ وہ ملزم کو ڈیفالٹر کے روپ میں بھی پیش کر سکے۔ وکیل استغاثہ کو اپنے مقصد میں جزوی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس نے اسی قسم کے چند ضروری سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔